السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر جو سایہ فگن تھا اب وہ عن قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے کہ رمضان کے اندر ہم اللہ کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح اللہ کے بندوں پر برس رہی تھی۔ پہلا عشرہ برکتوں والا، رحمتوں والا، وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب تیسرا عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اس کے بس گنتی کے چند دن بچے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ رمضان بھی ہمارے درمیان سے گزر جائے گا، اور پتہ نہیں آنے والا اگلا رمضان مجھے اور آپ کو ملے یا نہ ملے، کہ جو گنتی کے چند دن بچے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر کے، اس کو راضی کر کے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ناظرین گرامی، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اپنے گناہوں کی معافی کروا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بد دعا پر آمین فرمائی ہے کہ جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا ہو اور وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اور رمضان میں نیکیاں کر کے، رمضان میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے دوسرے زینے پر، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے جب تیسرے زینے پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو انہیں بڑا اچنبھا ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے بڑی تعجب والی بات دیکھی، آج ہم نے بڑی اچنبھے کی بات دیکھی۔ آپ نے پوچھا کیا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ جب آپ پہلے زینے پر قدم رکھے ہیں تو آپ نے آمین فرمایا، آپ نے جب ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے پھر آمین کہا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کس دعا پر آمین کہا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گیا اور جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا ہوں تو اس وقت جبریل امین میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب ہو، رمضان کا بابرکت مہینہ میسر ہو، اور وہ رمضان میں اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا لے۔ تو جب جبریل امین نے یہ بد دعا فرمائی تو میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں زندہ ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے زینے پر قدم رکھا، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا ہوں تو اس وقت جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ وہ تین بد دعا تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اس بد دعا پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔
اب آپ غور کریں اور اندازہ لگائے کہ بد دعا دینے والا کون ہے؟ جو سید الملائکہ ہے، جو جبریل امین ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، بد دعا وہ دے رہے ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے، تمام پیغمبروں کے سردار ہے، وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب کیا اس بد دعا پر آمین کہنے کے بعد اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی ذات پر غور کریں، کیا ان 3 بد دعاؤں میں سے کوئی ایسی ایک چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ان 3 باتوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اسے اپنے اندر سے ختم کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک خوب شیئر کرے، تاکہ ان تک بھی یہ میسج اور یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔